میں نے تو تقریروں میں پیغام دیا ہے، بلکہ میں نے اپنی ایک بھانجی کا نام مجھے پتا چلا، ہماری بھانجی ہے وہ آمنہ رکھا، ابھی 1.5 سال پہلے پیدائش ہوئی اس کی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، عید میلاد النبی کے مہینے میں پیدائش ہوئی۔ پلیا کے مسلمانوں کو یا جو دور و دراز سے آئیں سب کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں، اللہ بیٹیاں دے تو ایک نہ ایک بیٹی کا نام آمنہ بھی رکھو۔ یہ حضور کی ماں کا نام ہے آمنہ، بیٹیوں کے نام حضور کی ماں کے نام پہ رکھو۔ حضور کی بیٹیوں حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت زینب، ام کلثوم کے نام پہ رکھو۔ ازواج مطہرات یعنی خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ، ام سلمہ وغیرہ ہنہ کے نام پر رکھو۔ پاکیزہ نام پر رکھو گے تو انشاءاللہ بچیوں میں بھی ان ناموں کا اثر پیدا ہوگا۔ اور کسی صاحب پہ اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو تو وہ بھی دل تھوڑا نہ کیا کرے، حضور کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹوں سے ہی نام روشن ہو، اللہ چاہے تو بیٹیوں سے بھی نام روشن ہو جاتا ہے۔ کائنات کی سب سے عظیم ہستی یعنی ہمارے حضور کا نسب جو چلا، آپ کی بیٹی سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سیدتنا حضرت فاطمہ الزہرا سے چلا ہے۔ 4 مصرے میں نے کئی دفعہ پڑھے، مجھے یاد آتے ہیں کہ چمکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، چمکتا رہتا ہے کلاستان بیٹی سے، ضروری تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ارے آپ لوگ بیٹھے، سبحان اللہ، چلیے کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت آمنہ کی طبیعت مقام ابوا، یاد رکھیں گے نہیں؟ بولیے، مقام ابوا ایک جگہ کا نام ہے، حمزہ باپ جزم واو اور واو کے بعد الف، مقام ابوا ایک جگہ ہے، وہاں پہ طبیعت ناساز ہو گئی۔ 3 حضرات ہیں، یہ 3 نفری قافلہ ہے، حضور ہیں، ام ایمن ہے اور حضرت آمنہ، یہیں پہ طبیعت ناساز ہو گئی۔ اور طبیعت چونکہ یہ انہوں نے ماں کے حوالے سے پروگرام کیا ہے تو میں نے سوچا حضور کی ماں کے ذکر جمیل سے آج کے پروگرام کو مزکا مجلہ مصفہ کر لیا جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ چونکہ آپ نے اپنی والدہ کے حوالے سے کیا تو میں نے سوچا حضور کی والدہ کی وفات کا تذکرہ مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سنیں بھائیو، ذرا میری طرف توجہ کریں آپ حضرات، میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، آپ حضرات سن لیں سکون کے ساتھ بس۔ ماشاءاللہ اچھا سن رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، اللہ خوش رکھے آپ لوگوں کو۔ جب بندے کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو بھائیو وہ دل کی آواز ہوتی ہے، دل کی آواز ہوتی ہے وہ۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب طبیعت ناساز ہوئی تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب میں روبہ صحت نہیں ہو پاؤں گی۔ سیدتنا حضرت آمنہ، انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب میں روبہ صحت نہیں ہو پاؤں گی، تو انہوں نے اپنے پیارے جگر کے ٹکڑے، آئے ہے جان عالمین رحمت للعالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہیں قریب کیا، اور وہ اشعار جو انہوں نے اس وقت پڑھے تھے عربی کے، وہ کتب سیر میں لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں، کئی اشعار ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیٹے جو میں نے خواب دیکھے ہیں نا، اگر وہ سب سچے ہیں تو میرے لال کائنات میں جھنڈا تیرا ہی لہرائے گا۔ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اس کے بعد کہا بیٹے میرا تو انتقال ہونے والا ہے، وَذِكْرَا بَاقٍ وَلَدْتُ تُهْرَا، لیکن میرا ذکر کبھی مٹے گا نہیں۔ بلیا کے مسلمانوں بولو اس کا ترجمہ آپ بھی بولو، میرا ذکر کبھی وَذِكْرَا بَاقٍ، میرا ذکر باقی رہے گا۔ چونکہ حضور کا ذکر باقی ہے تو حضور کی تمام نسبتوں کا ذکر باقی ہے، بے شک بے شک۔ اور ماں کی نسبت تو کتنی عظیم نسبت ہے۔ کہتے ہیں وَلَدْتُ تُهْرَا، انہوں نے فرمایا کہ بیٹے میں نے بڑا پاکیزہ بیٹا جنا ہے تیری شکل میں۔ اور اس وقت وہ کیسا ایموشنل وقت ہوگا اور کیسا جذباتی اور کیسا رلا دینے والا لمحہ ہوگا۔ حضور اپنی ماں کو چمٹ گئے، چونکہ والد کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب ماں کا سایہ بھی اٹھنے والا ہے۔ اور ایج کیا ہے؟ صرف 6 برس کی، حضور کی عمر شریف صرف 6 برس ہے۔ حضور اپنی ماں کو چمٹ گئے۔ حضور نے حضرت ام ایمن جو ساتھ میں تھیں ان سے کہا میرے بیٹے محمد کا خیال رکھنا۔ وہ کیسے لمحے تھے میرے ساتھیوں، وہ کیسا درد بھرا مرحلہ تھا
اور پھر زندگی کی آخری سانس ہمارے حضور کی ماں حضرت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زندگی کی آخری سانس لی، اور پھر آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ حضور اپنے مبارک ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر تیار کر رہے ہیں۔ قبر تیار ہو گئی تو پھر حضرت آمنہ کو دفن کیا، وہیں پر مٹی ڈالی، اور اس کے بعد والے جو جملے ہیں نا وہ تو کلیجہ چیر کے رکھ دیتے ہیں، وہ تو ذہن و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم ام ایمن کے ساتھ آنے لگے تو حضور نبی کریم کے بارے میں ام ایمن بتاتی ہیں، روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم کو دیکھا، اس 6 ماہ کے فرزند 6 سال کے فرزند ارجمند کو دیکھا کہ وہ پلٹ پلٹ کے اپنی ماں کی قبر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر حضور قبر پہ بھی گئے، اور وہاں جا کر کے حضور کی ڈھارس بن گئی، حضور آپ دیدہ ہو گئے۔ اس سے واقعے سے آپ حضرات کو سنانا مقصد یہ ہے کہ اپنوں کی موت پر رو دینا، یہ اپنوں کو یاد کر کے خود سے آنسو آ جانا، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ تو میرے حضور کی سنت ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ غم منانا غلط ہے جو تصنع رکھتا ہو، جو ریاکاری کا پہلو رکھتا ہو، جس میں ناشکری کے الفاظ شامل ہو جائیں، وہ رونا اللہ کو پسند نہیں، ورنہ خود سے جو رونا آ جائے وہ تو ہمارے حضور کی پیاری سنت ہے۔ بے شک ذرا بولیے، زور سے بولیے، ہمارے حضور کی پیاری سنت ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، اپنوں کا انتقال ہو، اپنے کسی عزیز کا، ماں کا، باپ کا، یا باپ کے لیے بیٹوں کا، بیٹی کا، بھائی کے لیے بہن کا، یا بہن کے لیے بھائی کا، کسی کا بھی انتقال ہو، آنسو آ جائیں تو رو دو، مگر کبھی زبان سے حرف شکایت مت لاؤ، بلکہ صبر کا دامن تھامے رہو اور کربلا پہ نگاہیں جمائے کہ جہاں 72 جنازے اٹھانے کے بعد بھی علی کا شہزادہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر کے جو کہہ رہا تھا، اس کا مطلب شعر میں یہی نکلتا ہے، اشکوں کو بھی پی لوں گا، ہوٹوں کو بھی سی لوں گا، اشکوں کو بھی پی لوں گا، ہوٹوں کو بھی سی لوں گا، گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لوں گا۔ تو آپ حضرات کو پلیا کے مسلمانوں میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، کسی کا بھی انتقال ہو جائے، اپنے عزیز و اقارب میں سے کوئی ہمیں چھوڑ کے چلا جائے تو صبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے وہاں پر ماشاءاللہ مسلمانوں میں یہ ایک طریقہ شریعت نے بتایا کہ کوئی خبر تکلیف دینے والی سنو، غم پہنچانے والی سنو تو زبان سے فوراً پڑھ لیا کرو، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ ان اللہ مع الصابرین، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھتے ہیں، جی جی، اور کیا پڑھتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، سب لوگ پڑھیے نا، ان اللہ مع الصابرین۔ 6 برس کی عمر بتائی میں نے، کتنے سال بتا رہا تھا؟ 6 برس۔ اب ام ایمن جب مکہ لے کر کے پہنچی حضور کو، تو حضور کے جو دادا تھے نا، آئے ہائے سردار قریش تھے، ارے کیسا دادا ہے حضور کا کہ پوری دنیا جانتی ہے، یہ بھی صدقہ حضور ہی کا ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ اس کو میں ایسے سمجھاؤں جیسے کوئی پورن پور سے یا لکھیم پور سے آنے والا ہو تو ظاہر ہے اس کی فیملی والوں میں جو بڑا ہوگا وہ بارڈر پہ جاتا ہے نا، پلیا کے بارڈر پہ کبھی ریسیو کرنے کے لیے، یا کوئی نیپال سے آئے تو ایسی جب ان کو پتا چلا کہ آمنہ آنے والی ہیں، وہ قافلہ آنے والا ہے، 3 نفری قافلہ، 3 حضرات، تو وہ بارڈر پہ چلے گئے، یعنی کہ مکہ کی سرحد پر یہ کہہ لو۔ اب وہ جب وہاں پہنچے انہوں نے ایسے اچک کے دیکھا تو حضور کا جلوہ تو نظر آیا، واہ واہ۔ ام ایمن بھی نظر آئیں لیکن آمنہ نظر نہ آئیں۔ جب یہ دونوں قریب ہو گئے تو انہوں نے پوچھا میری آمنہ کہاں ہے؟ آئے ہائے اتنا کہا تو حضور اپنے دادا کو چمٹ گئے، میرے حضور
اپنے دادا جان سے چمٹ گئے، اور ام ایمن نے بھی آپ دیدہ ہو کر کے کچھ نہ کہا، دادا سمجھ گئے۔ اور اس کے بعد ایک بات بتائیں آپ کو، دادا کو پوتی پوتوں سے جو محبت ہوتی ہے وہ اولاد سے زیادہ ہوتی ہے۔ بے شک اولاد کو تو ڈانٹ بھی دیتا ہے، مار بھی دیتا ہے، مگر پوتی پوتوں کے بارے میں تو سن بھی نہیں سکتا۔ ایسے ہی بیٹیوں سے زیادہ محبت انسان کو نواسی اور نواسوں سے ہوتی ہے۔ ایک میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، تو جب کہا انتقال ہو گیا، اس کے بعد حضور کو دادا جان نے، دیکھو میری طرف دیکھو، سینے سے چمٹا لیا اور ایسا پیار کرتے کہ جب تک کھانا تناول نہیں کرتے تھے سردار قریش، جب تک کہ جان عالمین دسترخوان پہ نہیں آ جاتے تھے۔ سبحان ایسا اللہ۔ پیار کرتے، جہاں پہ آرام کرتے وہیں پہ سلاتے۔ چونکہ بیٹے تو آپ کے متعدد تھے، تقریباً 10 یا 11 بیٹے تھے میرے خیال سے، لیکن سب سے زیادہ پیار جو تھا وہ حضرت عبداللہ پر تھا، اور وہ جوانی میں ہی فوت ہو گئے، ان کی بیوی بھی فوت ہو گئیں، تو اب تو محبت نے طوفان کا رنگ اختیار کر لیا پوتے سے۔ کوئی کچھ کہتا تھا تو کہتے تھے خبردار میرے پوتے کے بارے میں کچھ نہ کہنا، تم یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ میرے پوتے کا میرے علاوہ کون ہے؟ اور کیا اس بات پہ ہے۔ اچھا، آپ سردار قریش تھے تو خانہ کعبہ کے نیچے جو ہے آپ کا مسند لگتا تھا، آپ بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، تو حضور مسند پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، تو حضرت عبد المطلب ہمارے حضور کو اٹھا کر کے اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیا کرتے، سبحان اللہ۔ کہتے تھے بیٹے محمد تیری جگہ یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ چونکہ وہ جانتے تھے عظمت حضور کی کتنی ہے، مرتبہ حضور کا کتنا ہے، انہوں نے وہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے ہی تو دیکھا تھا نا، کہ جب آپ گود میں لے کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئے تھے تو آپ کا ذہن چکرانے لگا تھا، اس لیے کہ آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ میرے قدم بڑھ رہے ہیں کعبے کی طرف یا کعبہ بڑھ رہا ہے محمد مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے جھوم کر کہا تھا، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ ایک جگہ اور کہا اعلیٰ حضرت نے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ دادا بھی سارے مناظر اپنی آنکھوں سے تو دیکھتا تھا، تو دادا جھوم کے کہتے تھے سردار قریش حضرت عبد المطلب کو یہاں بٹھا لیا کرتے تھے۔ کتنے سال کی عمر بتائی میں نے آپ کو؟ 6 برس کی، 7 برس مکمل ہو گئے، یہاں تک کہ جب 8واں برس آیا اور 8 برس ہوتے ہوتے تکمیل ہونے لگی اور حضور کی عمر شریف 8 سال ہو گئی۔ میری طرف دیکھو پلیا کے مسلمانوں، توجہ کے ساتھ سنو، 8 سال کی عمر ہو گئی تو حضور کی زندگی میں غم کی یہ گھڑی بھی آئی، جب سرکار دو عالم سید عالم نور مجسم معراج کے دولہ ہم سب کے آقا محسن انسانیت نبی کریم کے دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا، یہ خبر حضور کے دل پر غم کا پہاڑ بن کے ٹوٹی۔ اب جو میں جملے سنانا چاہتا ہوں اس کو کان کھول کر کے بھی سنو اور دل کے پیمانے بھی کھول دو پلیا کے مسلمانوں، اور دیکھو سنو، غور کے ساتھ سنو۔ اللہ کے پیغمبر کو جب یہ خبر پہنچی کہ سردار قریش کا انتقال ہو گیا تو حضور کے دل پر غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ اللہ کے پیغمبر کے پیمانے دل جو ہے وہ آنکھوں سے چھلکنے لگے، آنسو جو ہے موتیوں کی شکل میں آنکھوں سے تو آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی، یہاں تک کہ میں آپ کو بتاتا چلو، آپ سردار قریش تھے عبد المطلب، پورا مکہ بند ہو گیا، مکے میں بازار بند ہو گئے، غلے کی منڈیاں بند ہو گئی، دور و دراز سے لوگ جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے، وہ کوئی عام شخصیت کے مالک نہیں تھے، وہ سردار قریش تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، بڑے بڑے لوگ آنے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے، اپنے وقت کے بڑے بڑے شعراء نے ان کے غم میں مرثیے لکھے، بڑے بڑے درد مندانہ انہوں نے اشعار لکھے، یہاں تک کہ جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، بڑا بھاری جنازہ تھا سردار قریش عبد المطلب کا۔ اب جو میں جملے سنانا جا رہا ہوں وہ جملے سنو میرے ساتھیوں، جب جنازہ آپ کا جا رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک بچہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے چمٹ کے رو رہا تھا، وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہمارے حضور کی ذات گرامی تھی،
جو اپنے دادا جان کے غم میں خانے کعبہ سے خانے کعبہ کی دیواروں سے چمٹ کے آنسو بہا رہی تھی. آج دادا جان کا سایہ بھی اٹھ گیا. اے پلیا کے مسلمانوں، یہ میں حضور کی سیرت کا حصہ اس لیے بھی سنا رہا ہوں کہ تم پہ کبھی غم پڑا کریں، غموں کا پہاڑ ٹوٹا کرے، مصائب و آلام کی آندھیاں چلا کریں تو صبر کا دامن مت چھوڑا کرو، حضور کی سیرت اپنا لیا کرو، حضور کا دامن پکڑ لیا کرو. انشاءاللہ تمہاری زبان پر بھی یہی جاری ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا پھر انشاءاللہ تمہاری زبان پر جاری ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ